يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ آج ہم سورہ المائدہ کا 9واں رکوع ترجمے، تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیں شروع کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، کبھی بھی مت بنانا، والذین اتخذوا دینکم، ان لوگوں نے جنہوں نے بنا لیا دینکم، تمہارے دین کو، ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب۔ ہزوا ولعبا کا مطلب ہوتا ہے ہنسی کھیل۔ انہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا لیا۔ من الذین اوتوا الکتاب، اور یہ کن میں سے ہے؟ یہ ان لوگوں میں سے بھی ہے جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار، اور کافروں میں سے بھی ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات تو سمجھنے کی ہے کہ کافر اگر ایسا کام کرتے تو اتنا دکھ نہ ہوتا، مگر جو لوگ جن کو کتاب دی گئی، اللہ نے کتاب دی، ان کے اوپر اتاری، اگر وہ اس طرح کی حرکتیں کریں کہ بعد میں آنے والی کتب اور بعد میں آنے والے دین کا کھلے عام سر عام مذاق اڑائیں، تو پھر آپ سوچ لیں کہ ان کی سزا بھی کتنی ہونی چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اولیاء، کبھی ان کو اپنا دوست مت بنانا۔ لیکن آج ہماری جان نکلتی ہی اس کے اوپر ہے کہ اگر وہ ہمیں اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں، ہم مرے جا رہے ہیں ان کی دوستی کے لیے، اور کبھی ان میں سے، ان کفار میں سے، ان کے کوئی اہم لوگ ہمارے ملک میں آنا چاہ رہے ہوں تو ہم اپنی آنکھیں تک بچھانے کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اور اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما رہے ہیں۔ تو پھر دیکھ لیں، ہم بھی طاغوت اور ہم بھی انہی معاشی بتوں کی پوجا نہیں کر رہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ اللہ کی نعمتیں ہوں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومنوں میں سے ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تمہیں پکارا جاتا ہے نماز کے لیے، اتخذوها، تو یہ اس کا بھی ہزوا ولعبا، وہ ہنسی کھیل بنا لیتے ہیں، اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، اور ہم ان بے عقل لوگوں کو اپنے سے کہیں زیادہ عقل مند اور اپنے سے کہیں زیادہ ہوشیار چلاک اس لیے سمجھ بیٹھتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ان کا زیر دست بنا لیا ہوا ہے۔ ہمیں اللہ سے زیادہ اب ان لوگوں پہ بھروسہ ہے۔ اس آیت کی شان نزول یہ تھی کہ فتح مکہ کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبے میں اذان دینے کا حکم دیا۔ قریب ہی ابو سفیان بن حرب، عتاب بن اسید اور حارث بن ہشام بیٹھے ہوئے تھے۔ عتاب نے تو اذان سن کر کہا، میرے باپ پر تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ وہ اس غصہ دلانے والی آواز کے سننے سے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا۔ حارث کہنے لگا، اگر میں اس سے سچا جانتا تو مان لیتا۔ ابو سفیان نے کہا، بھئی میں تو کچھ بھی زبان سے نہیں نکالتا، ڈر ہے کہ کہیں یہ کنکریاں اسے خبر نہ دے دیں۔ انہوں نے باتیں ختم کی ہی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور فرمانے لگے، اس وقت تو تم نے یہ باتیں کہی ہیں۔ یہ سنتے ہی عتاب اور حارث تو بول پڑے کہ ہماری گواہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہاں تو کوئی چوتھا تھا ہی نہیں، ورنہ ہم یہ گمان کر سکتے تھے کہ اس نے جا کر آپ کو کہہ دیا ہوگا۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اہل کتاب، هل تنقمون منا، تم اس وجہ سے ہمارے ساتھ دشمنیاں کرتے ہو، منا ہمارے ساتھ، تنقمون انتقام یعنی دشمنی، ان آمنا کہ ہم ایمان لائے، باللہ اللہ کے اوپر، وما انزلا اور جو اتارا گیا، الینا ہمارے اوپر، وما انزل من قبل اور جو ہم سے پہلے اتارا گیا یعنی تم لوگوں کے اوپر، وَأَنَّ أَكْثَرُكُمْ فَاسِقُونَ اور بے شک تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، جھوٹے ہیں۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بَشَرًا مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً، کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں
کہ شخص من ذالکا اس سے بھی زیادہ مثوبہ کا مطلب ہوتا ہے اجر بدلہ، کہ اس سے بھی زیادہ بدلہ پانے والا عند اللہ اللہ کے سامنے کون سا شخص ہے؟ من لعنہ اللہ جس کے اوپر اللہ نے لعنت کی، وغضب اور غصے ہوا علیہ اس کے اوپر، وجعل اور اس کو بنا دیا منہم ان میں سے القردہ بندر، والخنازیر اور سور، وعبد الطاغوت اور وہ باطل کی پرستش کرنے لگ گئے۔ اولئک شر مکان واضل عن سواء السبیل، اور یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ برا اور وہ بھٹکے ہوئے، دل کا مطلب بھٹکے ہوئے، عن سواء السبیل صحیح رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں یہ لوگ، یہ بالکل بھی راہ راست پر نہیں ہیں۔ وَإِذْ جَاءُكَ جب یہ تمہارے پاس آئیں، قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وقد دخلوا بالکفر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے، وہم قد خرجوا به اور اسی کے ساتھ باہر نکل گئے، واللہ اعلم بما كانوا یکتمون اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں۔ وترى كثيرا منهم تم ان میں سے اکثر کو دیکھو گے، منہم ان میں سے، یسارعون جو بہت جلدی کرتے ہیں کس کے اندر؟ فی الاثم والعدوان گناہ کی طرف اور زیادتی کی طرف، واکلہم اور کھانے کی طرف، السحت حرام، یعنی حرام کے جتنے بھی کام ہیں ان کو کرنے کے اندر بہت جلدی کرتے ہیں۔ اور آج دوستو ہم اپنا حال ذرا دیکھ لیں، اگر ایک طرف گناہ اور موسیقی وغیرہ کی محفلیں چل رہی ہوں تو آپ یقین کریں ہماری جلدی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا کہ ہم جلدی جلدی وہاں پر پہنچ جائیں اور ہمیں کوئی اچھی نشست مل جائے۔ مگر دوسری طرف اگر کسی کو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام بلانے کے لیے کوشش کی جائے تو بچتے پھرتے ہیں کہ دور ہی ہو جائیں، اور پھر اپنی طرف سے فلاسفر بنیں گے، کیڑے نکالنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جناب آج کل کے علماء کے ذریعے اور آج کل کے لوگوں کے ذریعے اس دین کا بیڑا غرق ہوا۔ تو ان کے مطابق تو دین کا بھلا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو گانے بجانے، ناچنے والے اور ٹھٹھا کرنے والے اور مذاق کرنے والے اور حرام کھانے والے لوگ ہیں، تو وہی بہتر ہوئے، کیونکہ جیسے ہی کسی عالم نے کوئی بھی بات کی تو اس کی مخالفت میں بے شمار لوگ سامنے آ جاتے ہیں کہ یہی اس کی بربادی کرنے والے ہیں دین کی۔ لولا ینہاہم الربانیون، اور یہ دیکھ لے آگے کتنی بڑی وارننگ ہے اللہ کی طرف سے۔ اور اگر ینہاہم ان کو روکتے، کون روکتے؟ الربانیون ان کے عابد، والاحبار اور ان کے عالم، ان قولہم ان کو ایسا کہنے سے، کون سا قول؟ الاثم گناہ والا قول، واکلہم السحت اور ان کو حرام کھانے سے منع کرتے تو بہتر ہوتا۔ یعنی کیوں ان کے عابد لوگوں نے اور ان کے علماء لوگوں نے ان کو برا کہنے اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کیا؟ لبئس ما کانوا یصنعون، اور بہت بہت برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اس آیت کے اندر دوستو آپ سمجھ لیں اس سے بڑی وارننگ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت ابن عباس اور حضرت علی کا بھی قول اس آیت کے بارے میں یہی ہے کہ اس سے بڑی وارننگ اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ جو لوگ اس بات کے اوپر مطمئن ہو بیٹھے کہ ہم نے تو نماز پڑھ لی، ہم نے تو نیک کام کر لیا، اور اس نے اپنے دوسرے لوگوں کا خیال ہی نہیں کیا، ان کو اچھے کام کی نہ ترغیب دی نہ برے کام سے روکا، تو پھر ان کا ٹھکانہ بھی ان کے ساتھ ہی ہوگا، بلکہ ان سے بھی برا ہوگا۔ اب نبی تو کوئی آنا نہیں، رسول تو بھیجنا نہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس سوسائٹی کے اندر جو نیکی کا کام ہے، اس کے پرچار کا کام ہے، وہ اب ہم سب لوگوں کے اوپر ہے، ہم میں سے کوئی بھی اپنی جان نہیں چھڑا سکتا۔ وقالت الیہود، اور کہتے ہیں یہ یہودی، ید اللہ مغلولہ، اور اللہ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ بہت کنجوس ہے، نعوذ باللہ۔ غلت ایدیہم، انہی کے ہاتھ بندھے ہوں، ولعنوا، اور انہی کے اوپر لعنت ہو، بما قالوا بل یداہ مبسوطتان، جو یہ کہتے ہیں، بل یداہ بلکہ اس کے تو ہاتھ ہی، یہاں پر مراد اللہ، مبسوطتان وہ تو کھلے ہوئے ہیں، وہ تو جس کو جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، ینفق کیف یشاء، اور وہ خرچ کرتا ہے جیسے اس کی مرضی۔ ولا یزیدن،
اور وہ بڑھاتا ہے کثیرا منہم ان میں سے اکثر کا ما انزل الیک من ربک جو اترا تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر طغیانا و کفرا اس میں طغیانی اور کفر بڑھا دیتے ہیں وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ اور ہم نے ڈال دی ہے اللہ فرما رہے ہیں ان کے درمیان میں عداوت والبغضاء اور بغض الی یوم القیامہ یوم قیامت تک۔ اب آپ جتنے بھی یہودی اور عیسائی کو دیکھ رہے ہو یہ صرف وقتی مفاہمت اور وقتی معاشی فائدے کے طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ آپ یقین کریں آپ دیکھیں گے اللہ کا ہی فرمان سچا ثابت ہوگا۔ کلما اوقدوا اور جب کبھی یہ بھڑکاتے ہیں نارن آگ کو للحرب لڑائی کے لیے اطفاء اللہ اسے بجھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تم آپس میں فساد کرتے پھرو۔ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی صورت میں جہاد فرض کرتے ہیں جب کہ برائی کو مٹانا مقصود ہوتا ہے اور اللہ کے نام کو بلند کرنا۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اور یہ کوشش کرتے ہیں اس زمین کے اندر فساد ڈالنے کی۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ اور اللہ تو بالکل محبت نہیں رکھتے فسادیوں سے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے واتقوا اور ڈرتے لَكَفَّرْنَا تو ہم دور کر دیتے انہم ان سے سیئاتہم ان کی برائیاں وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ اور ان کو داخل کرتے جنات النعیم کس کے اندر جنت نعیم کے اندر جس میں سب راضی ہو جاتے ہیں۔ بولو انہم اقاموا التوراۃ اگر یہ پابند رہتے اقاموا کا مطلب پابند رہتے تورات کے اوپر والانجیل اور انجیل کے اوپر وما انزل الیہم اور جو ان کے اوپر نازل کیا گیا من ربہم ان کے رب کی طرف سے لأکلوا تو یہ روزی پاتے یہ کھاتے پیتے من فوقہم اوپر سے من تحت ارجلہم اپنے پاؤں کے نیچے سے یعنی ہر طرف ہر جگہ سے ان کو روزیاں ملتی۔ منہم امۃ مقتصدہ ان کے اندر کچھ امت ہے جو درمیانی روش کے اوپر چلنے والی یعنی سیدھے رستے پر۔ وکثیر منہم ساء لیکن اکثر ان کے اندر برائی کرنے والے ہیں ما یعملون جو یہ کام کرتے ہیں برے رستے پر چلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی سے بچائیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي